السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مبہم پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وکیلا ان کان القائل عالما اجزاء ذلك فی حج کی من یوافقہ فی مذہبہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے اگر قائل اہل علم ہے، عالم ہے، اگر قائل عالم ہے، کیا مطلب؟ مبہم راوی کا ذکر کرنے والا عالم ہے، تو یہ کافی ہے اس شخص کے حق میں جس کی وہ موافقت کر رہا ہو اس کے مذہب میں، اس کے مذہب میں۔ یہ بھی قول ہے کہ یہ جو مبہم راوی کا جس نے تذکرہ کیا ہے یہ اہل علم ہے، اور جو وہ روایت بیان کر رہا ہے، مبہم راوی روایت بیان کر رہا ہے، اس کا تعلق اس کے مذہب کے موافق ہے، عالم کے مذہب کے موافق ہے، تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب کے موافق ہے، یہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی قول درست نہیں ہے۔ وَهَذَا لَيْسَ مِن مَبَاحِثِ عُلُومِ الْحَدِيثِ۔ حافظ فرماتے ہیں یہ جو آخری بات ہے اس کا تعلق اصول حدیث کے ساتھ ہے نہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اس کا تعلق آخری بات علوم حدیث کا سے تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ بات، یہ جو آخری بات یہ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے، آخری بات صفحہ 110 ہے۔ امام ابن الصلاح فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ عَالِمًا أَجْزَأَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ۔ امام ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ یہ بعض محققین نے اس کو پسند کیا ہے۔ اچھا، آگے یہ جو شرح لکھنے والے ہیں اس کی حاشیہ وہ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَقِّ مَنْ يُقَلِّدُ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ۔ یہ اس کے ہاں معتمد ہے جو کسی کا مقلد ہے، جو کسی کا مقلد ہے، تقلید کرنے والا ہے۔ انہ یعتمد علی تصحیحہم و تضعیفہم، کیونکہ وہ ان کی تصحیح پر اور تضعیف پر اعتماد کرتا ہے۔ لأنہم مجتہدون فی ھذا العلم ایضا، کیونکہ وہ فن علم حدیث میں بھی وہ مجتہد تھے۔ فَعْلَمْ ذَلِكَ وَعْرِفْ أَدِلَّةَ مَذْهَبِكَ عَلَى الْاخْتِصَارِ لِتَكُونَ مُتَّبِعًا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرةً۔ حاشیے والے شیخ فرماتے ہیں اس بات کو جان لے اور اپنے مذہب کے دلائل کو پہچانو، دلیل کو۔ عالم، کوئی محدث ہو، کوئی امام ہو، علم دلیل کا نام ہے، علم دلیل کا نام ہے۔ دلیل چھوٹے بچے کے پاس ہوگی تو وہی ہمارا امام اور محدث ہوگا۔ دلیل 5 سال کے بچے کے پاس ہو، 4 سال کے بچے کے پاس ہو، اور اس کے اپوزٹ دنیا کا امام کیوں نہ ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو، ہمارا یہ اسلام ہے۔ اسلام نے بڑوں کا احترام فرض کیا ہے، چھوٹوں سے بھی شفقت محبت فرض کی ہے،
اسلام دلیل کو کہتا ہے دلیل مانو، کہنے والا کون ہے؟ یہ نہیں جو بڑا ہے امام کعبہ ہے، امام المحدثین ہے، وہ بھی انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، چلا ہے چھوٹے 3 4 5 سال کا، یہ کہاں لکھا ہے ابھی بچہ غلطی بات کرتا ہے، وہ صحیح بات کر سکتا ہے، دلیل بھی اس کے پاس ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم دلیل کو ماننے والے ہیں، تقلید کو کرتے نہیں۔ یعنی یہ جی پڑھے لکھے لوگ، اور بھائی جو تقلید کرتا ہے وہ ان پڑھ ہے، اس کا کیا تعلق پڑھے لکھے سے؟ نہیں لگی سمجھ؟ تقلید نام ہی ان پڑھ لوگوں کا ہوتا ہے، تقلید کا تعلق ہی پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ اچھا، ابھی میں نے بولا علم بڑا وسیع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں جان بوجھ کر ایک کتاب لایا ہوں، تحفۃ الاحوذی کو آپ جانتے ہیں؟ اس کے شروع میں ایک جلد مقدمہ ہے، ایک جلد مقدمہ ہے۔ ماشاء اللہ، تحفۃ الاحوذی بڑی زبردست کتاب ہے۔ یا اہل الہند نفتخر بتحفۃ الاحوذی لأن مصنفہ وشارحہ من اہل الہند۔ اللہ کی قسم، اہل ہند، ہم اہل ہند ہیں، ہم اہل ہند ہیں، ہم اس پر فخر ہے کہ تحفۃ الاحوذی کے مصنف اور شارح ہمارے اہل ہند تھے۔ الحمدللہ، ایسی مبارک کتاب دنیا کے کونے کونے پر گئی، کونے کونے میں گئی۔ علم بڑا وسیع ہے، علم بڑا وسیع ہے۔ وہ تحفۃ الاحوذی لکھنے والے اپنے دور کے امام اور محدث، بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے مقدمہ لکھا تحفۃ الاحوذی کا، مقدمہ شرح لکھنے کے بعد لکھا تھا، مقدمہ، ہاں، جب مقدمہ لکھنے کی باری آئی تھی، بلکہ پہلی 2 جلد لکھی تھی تو شیخ مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ کی آنکھوں میں مسئلہ بن گیا تھا، بینائی ختم ہو گئی تھی، علاج کرواتے رہے جو اللہ کو منظور تھا۔ پھر جماعت نے، بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ شیخ صاحب ایک بہت بڑی شرح لکھ رہے تھے، ان کو معاون دیا جائے، تو عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ کا انتخاب ہوا۔ بڑے محدث مبارک پوری کا ساتھ دوسرا بڑا محدث مبارک پوری ہی دے گا۔ پھر دونوں بزرگوں نے مل کر جلد نمبر 3 اور 4 لکھی، تو پھر دونوں بزرگوں نے مل کر تحفۃ الاحوذی کا مقدمہ لکھا۔ سمجھ لگی؟ تو ایک بست ایک علاقہ ہے ہند میں، وہاں کا محدث اٹھا، دکتور عبد العظیم بستوی، دکتور عبد العظیم بستوی، یہ ساری عمر سعودیہ سے ہی پڑھے، پہلے ہند سے پڑھے، پھر سعودیہ، پھر وہاں ہی رہے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں۔ میں ان سے ملا ہوں 2011 میں ملا ہوں۔ یہ کالا سا کلر تھا، بہت اونچے لمبے تھے اور بالکل کمزور تھے۔ ہم شیخ عزیر شمس صاحب رحمہ اللہ، شیخ عزیر شمس صاحب رحمہ اللہ، شیخ ندیم ظہیر صاحب منڈی بار بٹن والے، ندیم ظہیر صاحب نہیں، ابو ابراہیم ندیم صاحب، ندیم شیخ صاحب، نہیں شیخ نہیں، شیخ ندیم، شیخ منڈی بار بٹن والے۔ ایک ہمارے دوست شیخ سراج منیر، اصل وہ پاکستانی ہیں لیکن وہ ادھر ہی پیدا ہو گئے، ادھر مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں۔ اس یوبی صاحب کے شاگرد یہ سراج منیر ہمارے بھائی دوست۔ ہم تینوں، شیخ عزیر شمس صاحب، شیخ ندیم صاحب، سراج منیر صاحب، ہم تینوں کٹھے گئے شیخ عزیر شمس صاحب کے پاس، روزانہ جاتے تھے، ملاقاتیں، میٹنگیں
سفر کرتے تھے، تو مشورہ ہوا چلیں ابوالاشبال شاگرد صاحب کے پاس چلیں. امام اور محدث ابوالاشبال شاگرد، بہاری ثم پاکستانی ثم مکی. پھر مکہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائیں، نیشنلٹیاں دے دیں اور وہاں ہی وہ فوت ہوئے. عزیر شمس صاحب بھی مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے. دکتور عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی بھی مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے. تو ابوالاشبال شاگرد صاحب کے پاس بیٹھے ہم علم فائدے لے رہے تھے. شیخ عزیر صاحب نے کہا سنا ہے عبدالعلیم بستوی صاحب بہت بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں. شیخ صاحب کہتے چلیں ابھی ہم چلے تیمارداری کے لیے. تو وہ جو گاڑی سراج منیر صاحب کی گاڑی تھی وہ چلا رہے تھے، تو اس میں شیخ صاحب بھی بیٹھ گئے، شیخ ابوالاشبال شاگرد صاحب. پھر ہم کٹھے شیخ کے گھر گئے. تو بڑی باتیں ہیں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. شیخ بستوی صاحب رحمہ اللہ جب تشریف لائے اپنے بیٹھک میں تو نڈال تھے، چلنا بھی مشکل تھا، چلنا بھی. شیخ ابوالاشبال شاگرد صاحب نے مبارک دی کہ عبدالعلیم صاحب مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا مقدمہ کی شرح لکھ دی ہے، مقدمہ تحفۃ الحافظ کی آپ نے شرح لکھ دی ہے. اور جب یہ کتاب چھپی تھی میں نے اسی دن لے لی تھی، اور دنیا میں آپ کی کتاب کو مکمل سب سے پڑھنے والا میں ہوں. میں نے پھر ساری کو بالاختیار پڑھا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابوالاشبال شاگرد بہاری پاکستانی ثم مکی محدث امام جلیل القدر. اور میں نے ساری پڑھی ہے، یہ ساری میں نے پڑھ لی تھی چند دنوں کے اندر. ماشاءاللہ علم کا ذوق، علم کا شوق رکھنے والے، اللہ ہمیں بھی ایسا علم ایسی محبت شوق عطا فرمائے. تو محدث مبارک پوری صاحب رحم اللہ نے جتنا مقدمہ لکھا تھا اتنا ہی تقریباً آگے اس کی شرح توضیح تحقیق وغیرہ پر شیخ نے کمال کے تحقیق اسی کر دی، مقدمہ کی کمال کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی سفر حرمین شریفین میں یہ جو پورے سعودیہ کی میں نے تاریخ لکھی، مجھے ایک اور مبارک پوری محدث سے ملاقات ہوئی میری الریاض میں. ان کی شادی شیخ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ کے گھر بیٹی صاحبہ سے ہوئی ہے، الریاض میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے وہ رجسٹر دکھائے، فائلیں دکھائیں، وہ بھی ہدایت تحفۃ المہتدی فی شرح سنن ترمذی کے نام سے پوری بڑی مفصل شرح لکھ رہے ہیں. وہ بھی کہاں کے ہیں؟ مبارک. یہ اردو میں لکھ رہے ہیں، اردو میں. یہ جو شیخ مجھے ملے ان کے باپ بھی قاری زبیر کے نام سے معروف تھے، مبارک پور کے شیخ الحدیث محدث تھے. انہوں نے بھی ترمذی کی شرح لکھی تھی. یعنی مبارک پوری محدثین سے میں محبت ہے کیونکہ انہوں نے سنت کی خدمت کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ پہلی شرح تحفۃ الحافظی مبارک پوری شیخ کی، پھر شیخ الحدیث زبیر مبارک پوری رحمہ اللہ کی شرح سنن ترمذی، پھر ان کے بیٹے کی شرح سنن ترمذی کی. 3 شروحات مبارک پور کے علماء نے لکھی ہیں، ترمذی کی شروحات. ماشاءاللہ. اور یہ جو شیخ لکھ رہے تھے مجھے دکھائی فائلیں انہوں نے، وہ بڑی ہی مدلل اور مفصل، تحفۃ الحافظی سے بھی کئی گنا مفصل وہ کام کر رہے تھے. بڑے ماشاءاللہ اہل علم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. علم بڑا وسیع ہے بیٹھو. علم یہ میں جان بوجھ کے لایا ہوں، یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 2-4 دن، اس کو اپنے پاس رکھیں. بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی زبردست. شیخ عبدالعلیم بستوی نے بڑے بڑے اہم کام کیے. یہ نہیں سیرت امام بخاری بڑی مشہور کتاب، وہ 9 صدی کی چھپا تحقیق تقریر کے ساتھ مفصل شرح کے ساتھ، وہ بھی شیخ عبدالعلیم بستوی صاحب نے کام کیا عربی میں. پھر پاکستان میں اس کو اردو میں ڈال کر بھی اس کو
کہ آخر میں ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی زبردست کتابیں ماشاءاللہ، دل خوش ہو جاتا ہے کہ ایک محدث کے کیسے کام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجہول العین، مجہول العین فَإِن سُمِّيَ الرَّاوِي، پس اگر راوی کا نام لیا جائے، راوی کا نام، پس اگرچہ راوی کا نام لیا جائے، وَانْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِدٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ، اور اس سے روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہو، فَهُوَ مجہول العین، وہ ہے مجہول العین، کل مبہم، مبہم کی طرح، مبہم کی طرح، الا ان یوثقہ غیر من انفرد عنہ علی الاصح، مگر اس کو ثقہ کہا ہو اس کے علاوہ جو اس سے بیان کرنے میں منفرد ہے، صحیح قول کے مطابق کوئی دوسرا محدث ہو اس کو ثقہ کہنے والا ہو، کوئی دوسرا محدث کو ثقہ کہنے والا ہو، وَقَذَا من انفرد عنہ، اور اسی طرح جو اس سے منفرد ہے، جو سے منفرد ہے، ایک ہی بیان کرنے والا ہے، اذا کان متأہلا لذالک، جب وہ اس کا اہل ہو، جب اس کا اہل ہو۔ خلاصہ مجہول العین جس سے بیان کرنے والا ایک راوی ہو، مجہول الحال جس سے بیان کرنے والے دو راوی ہوں۔ اس میں کیا کریں گے؟ مجہول العین میں تتبع کریں گے، تحقیق کریں گے، شاید اور بھی بیان کرنے والے مل جائیں، تتبع کریں گے، تحقیق کریں گے کہ کوئی معتبر امام اور محدث اس کو ثقہ کہہ دے، اس کو ثقہ کہہ دے، کوئی معتبر امام اور محدث اس کو ثقہ کہہ دے۔ مجہول الحال، مجہول الحال کا نام مستور بھی ہے، اس لیے حافظ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں کو اکٹھے کر دیا، مجہول الحال المستور، او ان روا عنہ اثنان فصاعدا، اگر روایت کریں اس سے دو راوی یا دو سے زیادہ، دو راوی یا دو سے زیادہ، ولم یوثق، اور اس کی تصحیح کسی نے کی نہیں، فہو مجہول الحال، وہ مجہول الحال ہے اور وہ مستور ہے۔ جیسے روایت کرنے والے دو ہوں اور کسی نے تصحیح نہ کی ہو، یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، بیٹو محدثین کو پتہ ہوتا تھا اس راوی سے بیان کرنے والے کتنے ہیں، اس راوی سے بیان کرنے والے کتنے ہیں۔ دوسرا، محدثین کو یہ پتہ ہوتا تھا اس کی کسی نے تصحیح کی ہے یا نہیں، ولم یوثق، اس کی تصحیح نہ کی گئی ہو، وہ مجہول الحال ہے۔ وقد قابل روایتہ جماعت، قبول کی ہے ایسے راوی کی روایت ایک جماعت نے، بغیر کسی قید کے، مطلق طور پر انہوں نے کبھی قبول کر روایت، انہی سختیاں چنگیاں نہیں۔ ایک ہمارا شاگرد پیچھے جامع امام بخاری میں بوئے اصل گندیاں تار ہم سے پڑھتا تھا، وہ ٹانگوں سے مزور تھا، ٹانگوں سے مزور تھا، پڑھنے آ گیا، شوق تھا، پڑھاتے رہے۔ بیٹا اتنے بھی اسمبلی ہے، جیسے مدرسے میں شیڈول ہوتا ہے، ایک دن مجھے کہتا ہے استاد جی اتنی سختیاں کون چلے، اتنی سختیاں مدرسے میں، اتنے بھی اسمبلی ہے، اتنے بجے کلاس ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے سونا ہے، یہ سختی تو نہیں ہے نا۔ وہ مزور تھا، وہ سڑکوں پر گھومنے والا ببر شیر تھا، ہاں اتنی سختیاں پہلے چل رہی ہیں، یہ سختی ہے، سختی ہے نہیں۔ بہرحال پھر وہ بیچارہ چلا نکل گیا، نس گیا۔ تو بغیر کسی قید کے قیداں چھڈو، ایک جماعت نے ایسے راوی کی بات قبول کی ہے، وَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ، اور جمہور محدثین اس کا رد کیا ہے۔
بڑی ضروری بات، توجہ بیٹو، جمہور نے ایسے لوگوں کی بات کا رد کیا ہے۔ کیا جس مسئلے پر جمہور ہوں وہ لے لیا کریں، پھر ٹھیک ہے جمہور کی بات لے لیا کریں، فقہ میں، عقیدہ میں، اصول میں، جرح و تعدیل میں، علل میں، جس طرح جمہور ہیں وہ لے لیں بات۔ بھائی جان یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو جمہور کہیں وہ حق ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جدھر جمہور ہوں وہ لے لو، یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ کتنے فقہی مسائل میں ہمارے محدثین شیوخ کہہ دیتے ہیں یہ جمہور کا موقف ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، جرح و تعدیل کا، علل کا، اس کو کتنے محدثین نے سکا کہا ہے؟ 3 نے، ضعیف کہا ہے 5 نے، تو 5 کی بات لے لو؟ نہیں بھائی، دلیل پیچھے دیکھتے ہیں۔ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ دلیل دیکھتے ہیں۔ ہاں دلیل کی موافقت کرنے والا ایک ہے، اس ایک کی بات لی جائے گی۔ دلیل کی موافقت کرنے والے زیادہ ہیں تو زیادہ کو بیان کرنے کے لیے لفظ جمہور بیان کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن اس کو اصول بنا لینا یہ اصول غلط ہے۔ تحقیق شدہ بات یہ ہے ان روایت المستور، بے شک مستور کی روایت، و نحوی اور مستور جیسے راوی کی روایت، مما فیہ الاحتمال جس میں کوئی احتمال ہے، لا یطلق القول بردها مطلق طور پر اس کو رد کیا جائے گا نہیں، ولا بقبولها نہ ہی مطلق طور پر اس کو قبول کیا جائے گا، بل ہی موقوفۃ علی استبانۃ حالہ بلکہ یہ موقوف ہے اس کے حالت کی وضاحت تک۔ مبہم روایت کی روایت کیا حکم ہے؟ مجہول کی روایت کیا حکم ہے؟ بھائی تحقیق کریں گے، دراسہ کریں گے، اگر اس راوی کے حالات مل گئے، اگر اس راوی کا تابع مل گیا، اگر اس روایت کا کوئی شاہد مل گیا، کوئی قرینہ مل گیا تو پھر لے لیں گے، اگر نہ ملا تو پھر نہیں لیں گے۔ کما جزم به امام الحرمین الشریفین، جس طرح امام الحرمین نے اس پر بالجزم موقف بیان کیا ہے۔ یہ کون تھے بلا؟ امام جوینی اور کہنا سدیس، ہاں ابن حجر صاحب فرما رہے ہیں واقعی سدیس ہی ہے، یہ سدیس، انا للہ۔ اچھا ان کا نام تھا امام الحرمین کا عبداللہ بن عبداللہ، عبد الملک بن عبداللہ، کیا نام تھا؟ عبد الملک بن عبداللہ۔ اصل میں امام الحرمین کے نام سے کئی مشہور کئی ہیں، امام الجوینی بھی ہیں، امام جوینی بھی ہیں، نہیں وَنَحْوَهُ قول ابن صلاح، اور اسی جیسا قول ہے امام ابن صلاح کا، فی من جُرِحَ بِجَرْحٍ غیر مفسر، اس راوی کے بارے میں جس پر جرح کی گئی ہے لیکن جرح غیر مفسر ہے۔ ایک ہوتی ہے جرح مبہم، ایک ہوتی ہے جرح مبہم، تو جرح مبہم کا بھی حکم، جرح مبہم کا حکم جرح مفسر والا نہیں ہے، جرح مبہم کا حکم جرح مفسر والا نہیں ہے۔ الجرح غیر المفسر وهو الجرح المبہم ایضا، جو جرح غیر مفسر ہے وہ بھی جرح مبہم ہے، یہ حاشیے والی عبارت، هو الجرح الذي لم يذكر سبب، وہ جرح جس میں سبب کا ذکر نہ ہو۔ اور ابن صلاح کا مذہب ہے انه لا يثبت به الجرح، کہ جرح مبہم سے جرح ثابت ہوتی نہیں، لیکنه يوقع ریبۃ یوجب مثلها التوقف، لیکن وہ شک باقی کرتی ہے
جیسے توقف واجب ہو جاتا ہے، اس پر بھی کئی محدثین چلے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جرا غیر مفسر بھی لی جائے گی۔ آگے تو اس میں تفصیل ہے۔ میرے استاد محترم محدث ارشاد الحق قصری، استاد محترم حافظ اللہ کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے کراچی میں مدینہ ریسرچ سینٹر میں 2 دن کا دورہ کرایا جرح و تعدیل پر، ضوابط الجرح و تعدیل کے نام سے وہ اردو میں چھپا ہے، پھر جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کے نام سے بھی چھپا ہے۔ یہ شاملہ نیٹ پر بھی ہے، شاملہ اردو۔ اس میں استاد محترم نے مجہول راوی پر، مجہول العین، مجہول الحال پر تفصیلی بحث کی ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ اور اس پر وہ میں نے کتاب دی تھی افغال جہالہ کے نام سے، اس میں بڑی تفصیلی بحث ہے۔